نے کہا تھا کہ کہانی جس کی تھی اسی کے جیسا ہو گیا تھا میں، کہانی جس کی تھی اسی کے جیسا ہو گیا تھا میں، تماشا کرتے کرتے خود تماشا ہو گیا تھا میں۔ گرامی قدر، اس وقت مجھے ایک بات اعلانیہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر یہ کہنی ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ گلشن جو گلشن نوریہ کے نام سے اس وقت چہچہا رہا ہے، جس کی خوشبو چہار دانگ عالم میں پھیل رہی ہے، میں آج یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اس کرۂ ارض پر میں اپنی چھوٹی سی عمر میں جتنے جلسوں کی نظامت میں کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے دامن میں یہ موتی اسی گلشن اور اسی دارالعلوم نوریہ کی چہار دیواری میں رہ کر، اور خصوصاً اپنے استاد محترم جانشین مرشد الامت نشانی مہربان حضرت اقدس حضرت مولانا عارف الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جوتیاں سیدھی کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ آج میری نظامت کا جو صحرا ہے وہ میرے استاد محترم حضرت مولانا عارف الحق صاحب کی دین، ان کی نوازشیں، ان کی کرم فرمائیاں، ان کی محبتیں، ان کی عنایتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کو صرف تقریر، تحریر اور خطاب اور تدریس کا ملکہ ہی نہیں بلکہ وہ ملکہ عطا کیا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے تراشا جائے۔ وہ عظیم شخصیت جو ایک صاحب نسب بزرگ، ایک بڑے باپ کا بیٹا، ہم سب کے لیے مرشد امت کی ایک نشانی کے طور پر ہمارے درمیان ہے۔ میں یہ بات اعلانیہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ سارے بادل اسی کے ہیں، وہ اگر چاہے تو میرے تپتے ہوئے صحرا کو سمندر کر دے، ہو امیری یا غریبی یہ کوئی شرط نہیں، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے۔ وہ ایک شخص جو ایک بہت چھوٹی سی عمر میں جس نے قلم سنبھالا تو قلم کی زبان سے یہ آواز آئی کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں، اور درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں۔ وہ شخص جب خطابت پہ بیٹھتا ہے تو اعلان کر دیتا ہے کہ کیا آرزو کروں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہ بچ پائے گا میری گفتگو کے بعد۔ وہ شخص جب تدریس کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے تراشا جائے۔ یوں کہتے ہیں کہ ترقی اس کو کہتے ہیں بتوں نے جس طرح کی، پڑے تو پتھر تھے، تراشے تو خدا ٹھہرے۔ اللہ رب العزت نے جس شخص کو یہ ملکہ دیا ہے کہ پڑے ہوئے پتھروں کو تراش کر ہیرا بنانے کا ہنر جس کو آتا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں ہم سب کے محسن کرم فرمائے زمانہ حضرات علماء کے منظور نظر، اس وقت میں جس کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے استاد محترم حضرت اقدس جناب حضرت مولانا عارف الحق صاحب، مؤلف کتب کثیرہ و ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ نوریہ بڑوت، و امام محترم عالمی شہرت یافتہ مرکزی پونس والی مسجد بڑوت یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ بہت مختصر سے وقت میں کارگزاری پیش فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا، خطبہ اور جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔